بلکہ آج ابھی جو نئی تھریٹ آئی ہے نظر بھائی جی نئی تھریٹ یہ آئی ہے کہ اگر ویڈیو نہیں بنائے گا تو اس کی ماں کو اٹھا لیں گے. سمجھ نہیں آ رہی کہ کس طرح کے کوئی ذہنی جو ہے مریض پاکستان پر قابض ہو چکے ہیں. ایک تو ان کو یہ ویڈیوز کا پتہ نہیں کیا چسکا کہ ویڈیوز بناؤ جی. کیا آپ نے ہماری مائیں بہنیں اٹھا کے آپ نے پاکستان کے ساتھ لا کروانا ہمارا باوجود ان تمام دھمکیوں کے ہم نے جھکنے سے انکار کر دیا. ہم کشمیری لوگ ہیں, ہم کشمیر کے رہنے والے ہیں, ہم اس طرح دھمکیوں میں نہیں آنے والے. بابا میرے جو بھائی آپ نے گرفتار کیے ہوئے ہیں آپ ان کو چھوڑیں, ان کو گھر پہنچنے دیں. وہ گھر پہنچے ود ان 24 آور, ود ان 24 آور میں ادھر پہنچوں گا, میں آ رہا ہوں. آپ مجھے گرفتار کریں, مجھ سے کروا لیں ویڈیو اگر کروا سکتے ہیں. یہ لڑائی ہم نے 1971 کی طرح نہیں لڑنی ہے. ہم نے تقسیم نہیں ہونا ہے, ہم نے اس طرح الگ نہیں ہونا ہے. یہ جو قابض طبقہ ہے اوپر جو بیٹھا ہوا, یہ جو بدماش جنہوں نے پاکستان کے اوپر قبضہ کر لیا, ان سے قبضہ چھڑانا اور ہم نے وہ پاکستان بنانا جو ہمارے آباء و اجداد کے خوابوں کی تعبیر ہے. جی السلام علیکم ناظرین, میں ہوں نظر عباس لندن سے. میرے ساتھ ہیں انعام الحق برمنگھم سے. یو کے میں رہنے والے بے شمار لوگ ان کو جانتے ہیں, لیکن جو لوگ نہیں جانتے ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ انہوں نے ان کی خدمات جو ہیں جینوئن ورکر ہیں, جینوئن ایک پولیٹیکل کہہ لیں یا ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ کہہ سکتے ہیں آپ ان کو. انہوں نے انٹرا پارٹی جو الیکشن ہمارے ہوتے ہیں اس کے اوپر اور پارٹی کے اندر کے جو معاملات پاکستان تحریک انصاف کے ہیں, یہ اوورسیز چیپٹر میں جو معاملات ان کے اوپر بہت سارے آرٹیکل لکھے ہیں, بہت ان کی گہری نظر ان چیزوں کے اوپر. اب موجودہ حالات میں کشمیر کے لیے ان کا میں ایک بات آپ کو بتاتا چلوں کہ اگر 24 گھنٹے کا بھی نوٹس کے اوپر بھی اگر ان کو کشمیر کے کاز کے لیے اور پاکستان کے لیے انڈین ایمبیسی کے ساتھ جانا پڑا تو یہ وہاں پہ پہنچے ہیں. 12 گھنٹے کے نوٹس پہ وہاں پہ پہنچے ہیں. اور جب پاکستان نے ان کو آواز دی ہے کشمیر کی کاز کے لیے, چاہے وہ کسی کا بھی فون ہو یا نہ ہو, کچھ بھی ہو, جہاں جہاں پاکستان کو ضرورت پڑی ہے انعام الحق نے ان کا ساتھ دیا. اور آج حالات یہ ہو گئے ہیں کہ انعام الحق صاحب کے بھائی کو گرفتار کیا گیا, اریسٹ کیا گیا, ابڈکٹ کیا گیا, اغوا کیا گیا کہہ لیں. یہاں پہ بات ختم نہیں ہوئی ہے اور بات یہاں تک پہنچ گئی کہ ان کی جو بیگم صاحبہ کے جو 2 بھائی ہیں ان کو بھی اریسٹ کر لیا گیا. السلام علیکم انعام بھائی. جی وعلیکم السلام نظر بھائی, شکریہ. انعام بھائی, میں تو بہت افسوس کا مقام ہے کہ یہ جو کچھ, کیونکہ آپ جیسی شخصیت جس نے پاکستان کی کاز کے لیے برطانیہ میں بیٹھ کے لابنگ کی ہو, ایم پیز کو ملا ہو, جہاں پروٹیسٹ کرنے کی ضرورت وہاں پروٹیسٹ کیا ہو, ایسے شخص کے بھائی کو گرفتار کر لینا اور ان کو غداروں کی لسٹ میں شامل کر دینا, کیسا فیل کر رہے ہیں؟ نہ صرف بھائی کی گرفتاری ہوئی ہے, اور جس طرح آپ نے بتایا کہ میرے بردرز ہیں, ان لوز جو ہیں, ان کو گرفتار کیا گیا اور ڈیمانڈ ایک ہی ہے جی کہ ویڈیو بناؤ. بلکہ آج ابھی جو نئی تھریٹ آئی ہے نظر بھائی, جی نئی تھریٹ یہ آئی ہے کہ اگر ویڈیو نہیں بنائے گا تو اس کی ماں کو اٹھا لیں گے. یہ ابھی جب پہلے آپ نے مجھ سے رابطہ کیا, یہ ابھی مجھے نئی جو کالز آئی, یہ دیکھ لیں. یہ میں 25 کروڑ جو پاکستان کے عوام ہے, یہ میں ان سے اپیل کرتا ہوں کہ میں نے نظر بھائی آپ کو شاید پتہ ہی ہوگا کہ میں بیک گراؤنڈ میرا, میں نیشنلسٹ تھا کشمیری. میں نے 20-25 سال اسٹوڈنٹ لائف سے نیشنلزم میں گزاری, اور میں بائی چوائس بائی اسٹڈی کر کے میں آیا تحریک انصاف میں, ایک مین سٹریم اور پاکستان کی جو حامی جماعتیں یا پالیٹکس ہے اس میں نیشنلسٹ دوستوں کو میں نے جو ہے وہ انگیج کیا. اور مجھ سے بہتر کوئی, اگر کوئی ہے بندہ جو ان کو انگیج کر سکتا ہے تو وہ سامنے لے کر آئے کوئی گورنمنٹ آف پاکستان. اور مجھ جیسے بندے کو آج ایک کرنل میرپور میں بیٹھا ہوا, پاکستان سے آیا ہوا ہماری سرزمین پر, وہ مجھے یہ دھمکی دے رہا کہ تم ویڈیو بناؤ نہیں تو تمہاری ماں کو اٹھا لیں گے. یہ آپ سوچ لیں کہ یہ حالات اس کے بعد پھر کہاں تک جائیں گے, اس کے بعد کہاں تک جائیں گے. میں آپ کے اس پروگرام کی وساطت سے پورے 25 کروڑ پاکستان کے لوگوں سے یہ اپیل کرتا ہوں کہ یہ آپ دیکھ لیں. کل آپ نے ہمیں گلہ نہیں کرنا کہ بات ماؤں بہنوں پر آ جائے, تو پھر آپ اگر کوئی سمجھتا ہے کہ یہ اس طرح میں کوئی جبرن جو ہے وہ غلام کر لے گا, کیا آپ نے ہماری مائیں بہنیں اٹھا کے آپ نے پاکستان کے ساتھ لا کروانا ہمارا کشمیری. آپ دیکھیں نظر بھائی, آپ جتنے پاکستان کے لوگ ہیں, پنجاب کے ہیں, سندھ کے ہیں, جی کے پی کے ہیں, بلوچستان کے ہیں, آپ بائی برتھ پاکستانی ہیں.
کشمیری بھائی چوائس پاکستانی ہیں جنہوں نے خود فیصلہ کیا ہوا ہے کہ ہم نے پاکستان کے ساتھ جاننا ہے. ہم ابھی گئے جی نہیں ابھی تک، لیکن ہم 70 سال سے اس کا خمیازہ بھگت رہے ہیں، یہ اپنی جو ہمارے جو فور فادرز تھے ان کی خواہشات کا، اور یہ ہمیں وہ صلہ مل رہا ہے اس کے بعد. جی میں حیران ہو رہا ہوں کہ میں نے ابھی کچھ جتنے عرصے سے میں خود انوالو ہوں یہاں پہ برطانیہ میں رہ رہا ہوں، میں چیزوں کو دیکھ رہا ہوں، میں نے دیکھا کہ آپ نے پاکستان کی بات کی ہے، آپ نے پاکستانیت کی بات کی ہے، آپ نے یونائٹ کیا ہے ان لوگوں کو جو صرف اور صرف کشمیر کی بات کرتے تھے، آپ ان کو لے کے آئے اس مین میں سٹریم نے پہ کہ نہیں مین ہمیں اسٹریم میں پاکستان لے کے کر ساتھ. آیا ان کو، اس ہاں لیے تو کہ یہ آپ خان صاحب کا نظریہ تھا. یہ عمران خان واحد وہ شخصیت تھی جس نے پاکستان کے تمام لوگوں کو میرے پاکستانی کہنا شروع کیا، چاہے بلوچستانی کے نیشنلسٹ تھے یا KPK کے تھے. خان صاحب نے ان کو مین اسٹریم پالیٹکس میں لے کر آئے. ان کے اس نظریے کے اوپر میں نے بھی لبیک کہا، اور میں بھی اس سائڈ کو چھوڑ کر میں نے اپنے آپ کو کنورٹ کیا. پھر میں نے اپنے دوستوں کو، ساتھیوں کو، سب کو، اور پھر میری بڑی مطلب ہے کہ ایک بہت بڑی ڈیبیٹس ہوتی رہی میری ان لوگوں کے ساتھ، اور میں بہت زیادہ میں نے اس کے اوپر محنت کی، اور میں کبھی کسی کو پاکستان کے خلاف کوئی بات نہیں کرنے دیا آج تک. لیکن آج میں خود مجبور ہوں، مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ میں کیا کہوں. میں انتہائی شرمندہ. اور پھر آپ کے اسٹیج کے، آپ کے اس پروگرام کی وساطت سے میں نے آج ایک پہلے بھی ہم آج بھی پاکستان کونسلیٹ باوجود ان تمام دھمکیوں کے ہم نے جھکنے سے انکار کر دیا. ہم کشمیری لوگ ہیں، ہم کشمیر کے رہنے والے ہیں، ہم اس طرح دھمکیوں میں نہیں آنے والے. بابا یہ کشمیر ہے. اور میں نے وہاں پر بھی یہ پریس میں یہ اپنا دیا بیان کہ آپ میرے جو بھائی آپ نے گرفتار کیے ہوئے ہیں، آپ ان کو چھوڑیں، ان کو گھر پہنچنے دیں. وہ گھر پہنچے ود ان 24 آور میں ادھر پہنچوں گا. میں آ رہا ہوں، آپ مجھے گرفتار کریں، مجھ سے کروا لیں ویڈیو اگر کروا سکتے ہیں، مجھے ڈیلیٹ کروا لیں جو آپ نے ڈیلیٹ کروانی ہے. میں خود آؤں گا، مجھ پر جو کیس بنتے ہیں آپ کریں، میں آنے کے لیے تیار ہوں. چڑھائیں مجھے پھانسی، جو کرنا کر لیں. آپ بدماشی بھی اتر آئے ہیں. یہ کون سی اسٹیٹ ہے؟ یہ کس قسم کی ریاست ہے؟ یہ خیر میں ایڈوائز نہیں کروں گا ویسے آپ کو، یہ تو آف دا ریکارڈ آپ سے بات کریں گے اس کے اوپر. لیکن یہ جو آپ کے بھائی کو گرفتار کرنا یا آپ کے ہم جو ہیں آپ کے بردر ان لاز ہیں ان کو گرفتار کرنا اور ماں کو گرفتاری کی دھمکی دینا، یہ آپ کو احساس دلا رہا ہے کہ آپ نے جو اب تک محنت کی، جتنا کچھ کیا، وہ کھوتا کچھ پانے والی گل ہوگی. نہیں، لیکن میں اس کے باوجود نظر بھائی، یہ صرف میرے ساتھ نہیں ہو رہا، یہ پنجاب کے لوگوں کے ساتھ بھی ہوا ہے، یہ بلوچستان کے لوگوں کے ساتھ بھی ہوا ہے، یہ KPK والوں کے ساتھ بھی ہوا ہے. آج اگر ہماری جو وہاں پر سبزی کی گاڑیاں جو جا رہی ہیں ان کو اسلام آباد میں یا یہ دین جیلم سے ان کو بگایا جا رہا ہے کہ تم کشمیری دفاع ہو، جو یہاں سے سبزیاں نہیں دیں گے. یہ بات KPK والوں کے ساتھ بھی ہوئی کہ یہ گزشتہ جب راولپنڈی میں انہوں نے یہ شروع کیا تھا کہ جو بھی پٹھان نظر آتا تھا ان کو ان کے ساتھ بھی انہوں نے یہ سلوک کیا تھا. اس کے دو اور میں سمجھتا ہوں جی کہ یہ لڑائی ہم سب کی ہے. یہ بلوچستان سے لے کر ہم نے اس دفعہ، اور جو میرے سننے والے ہیں ان سے بھی میں گزارش کروں گا، یہ لڑائی ہم نے 1971 کی طرح نہیں لڑنی ہے. ہم نے تقسیم نہیں ہونا ہے، ہم نے اس طرح الگ نہیں ہونا ہے. ہم سب کا پاکستان ہوگا انشاءاللہ تعالی. اور ہم نے یہ جو قابض طبقہ ہے اوپر جو بیٹھا ہوا، یہ جو بدماش جنہوں نے پاکستان کے اوپر قبضہ کر لیا، ان سے قبضہ چھڑانا اور ہم نے وہ پاکستان بنانا جو ہمارے آباء و اجداد کے خوابوں کی تعبیر ہے. اچھا، ایک بڑا الزام لگایا جا رہا بلکہ اب میں خواجہ صاحب کی جو اسپیچ سن رہا تھا، وہ کہہ رہا جی یہاں پہ برطانیہ میں بڑی فنڈنگ ہو رہی ہے، بڑا روپیہ پیسہ چل رہا ہے. مجھے تو بس اس کے اوپر کس طرح رسپونڈ کریں گے آپ؟ بس کہاں پر کس چیز کا پیسہ چل رہا ہے؟ ہم لوگ آپ بھی جانتے ہیں، ہم سب لوگ خود محنت مزدوری کرنے والے لوگ ہیں، کاروباری لوگ ہیں. اور ہم تو ویسے بھی اپنے بہن بھائیوں کو وہاں پر، جو آپ کو پتا ہے آزاد کشمیر میں کون سے جو انہوں نے دودھ اور شہد کی نہریں جو ہے وہ چلائی ہوئی ہیں. یہ ہماری ریاست کی اگر 40 سے 45 لاکھ آبادی ہے تو 20 لاکھ ہم بیرون ملک ہیں. آدھی آبادی کون سی ریاست کی دنیا کی میں کوئی ہے ایسا ملک یا ایسی جگہ جس کی آدھی آبادی جو بیرون ملک ہو محنت مزدوری کرنے کے لیے گئی؟ کیونکہ وہاں پر ہے ہی کچھ نہیں، ہے ہی کچھ نہیں، کوئی ڈیولپمنٹ نہیں ہے، کوئی روزگار نہیں ہے. تو لوگ باہر جاتے ہیں، تو پھر ہم باہر سے وہ گھر چلاتے ہیں. تو اگر ہم اپنے گھر والوں کو بھیجتے ہیں، اپنے بہن بھائیوں کو بھیجتے ہیں، اور وہ بہن بھائی آج اپنے حقوق کے لیے، بنیادی حقوق کے لیے، جن میں بنیادی تعلیم، روزگار اور یہ صحت کے اصول کے لیے اور اس طرح کی بنیادی چیزوں کے اوپر یہ ساری تحریک ہے.
بنیادی مطالبات ہیں ان کے. آپ 38 جو مطالبات ہیں وہ پوری لسٹ دیکھیں, کوئی چیز بھی ریاست کے خلاف نہیں ہے اس میں, سب بنیادی ضروریات کی چیزیں ہیں. اگر انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ ہم نے جو MRI جو مشینیں ہیں وہ ہر ہاسپٹل میں دینی ہے, جو ڈسٹرکٹ لیول کا ہوگا, تو وہ کہاں پر ہیں؟ اس طرح کے مطالبات ہیں. یا صحت کارڈ کی بحالی کا مطالبہ تھا. اسی طرح بجلی کا جو انفراسٹرکچر ہے آپ کا, اس کو ڈیولپ کرنے کے لیے 10 ارب کی گرانٹ انہوں نے دینی تھی. اس طرح کے مطالبات ہیں سارے, جو انہوں نے وعدے کر کے ریٹن ایگریمنٹ کر کے یہ سب مکر گئے ان سے, یا ان کی کوئی امپلیمنٹ نہیں کیا. تو دوبارہ لوگوں نے پھر جو مطالبہ وہ کرنا شروع کر دیا, اور آپ ان کے اوپر گولیاں برساتے ہیں. کون سی ریاست کے ساتھ انہوں نے بغاوت کیا؟ اور پھر دوسری بات, ریاست جو ہے ابھی جموں کشمیر, اس نے ابھی پاکستان کا حصہ بننا ہے, یہ بھی ہے نہیں, یہ بنا جی. نہیں ہے. اور یہ جس طریقے سے یہ ٹریٹ کر رہے ہیں, تو یہ پھر آپ کس طرف حالات کو لے کر جانا چاہتی ہے یہ جو پاکستان کے اوپر قابض یہ حکمران ہے؟ اچھا, آپ نے کہا پاکستان کا حصہ بھی بننا نہیں ہے, یونائیٹڈ نیشن کی قرارداد کے مطابق یہ, لیکن یہ جو پنجاب سے 2 بندوں کا بار بار ذکر ہو رہا ہے کہ پنجاب سے IG کور اور جو وہاں جو سیکٹر کمانڈر 2 بندوں کو لے جایا گیا, اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو بیہائنڈ دا سین یہ جو مذاکرات ہو رہے ہیں, جو چیزیں ہو رہی ہیں, یہ سب ڈرامہ تھا, یہ کوئی پری پلان لگتا ہے مجھے, میرے خیال میں. کوئی اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ یہ 2 بندے جو پنجاب سے لا کے وہاں لگا دیے ہیں, کیا کشمیر میں کوئی اتنا لکھا پڑا بندہ نہیں تھا کہ جو کہ سیکٹر کمانڈر بن سکتا یا وہ وہاں پہ IG لگ سکتا؟ دیکھیں چلیں, وہ تو IG جس طرح پورے پاکستان کے ہر صوبے میں IG جو ہے وہ مرکز کی سے ہی جاتا ہے, میرے خیال میں ہر صوبے میں بھی ایسے ہی ہے. مرکز سے جاتا, لیکن یہ مرکز کے انڈر تو نہیں آتے, یہ ہاں انڈیپینڈنٹ اس طرح ریاست. تو نہیں آتے, اس طرح تو نہیں آتے, لیکن اس بحث میں اگر نہ بھی جائیں, ہم اس بحث میں ہم نہ بھی جائیں, چلیں ادھر سے ٹھیک. آتے ہیں, لیکن جو کام ہے وہ تو انسانوں والے کریں نا. چلیں اگر مرکز کا ہی ہے ادھر, انتظامی جو ہے یونائٹڈ نیشن کے اس کے مطابق بھی اگر پاکستان کے زیر انتظام ہے, چلو انتظامات اگر پاکستان نے کرنے ہیں, لیکن اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے نا کہ آپ وہاں پر لوگوں کو گولیاں مارنی شروع کر دیں جا کر. آپ آپ کس طرف جا رہی ہے سچویشن؟ ابھی آپ نے بلوچستان کا, پنجاب کا, ہر جگہ ذکر کیا. تمام ملک میں فسطائیت کا ایک دورہ ہے, ہر جگہ گولیاں چلانا فیشن بن چکا ہوا ہے, جس کو جب دیکھتے ہیں یہ گولیاں مارنا شروع کر دیتے دیکھیں ہیں. کس طرح عجیب دیکھتے کوئی ہیں یہ ذہنی تو پتہ تو بھی ہے نا, کوئی سمجھ نہیں آ رہی کہ کس طرح کے کوئی ذہنی جو ہے مریض پاکستان پر قابض ہو چکے ہیں. ایک تو ان کو یہ ویڈیوز کا پتہ نہیں کیا چسکا کہ ویڈیوز بناؤ جی. ابھی آج وہ ہمارے خواجہ مہران ہے جو ڈڈیال والے, ان کے گھر پر کل گئے, وہاں ان کا گھوڑوں کا کوئی استبل ہے, تو وہاں سے کوئی گھوڑوں کو وہ گھاس وغیرہ ڈالنے والے ملازمین کو وہاں سے 2 اٹھا کر لے گئے, اور ان سے ویڈیو بنوا رہے ہیں. دیکھیں ان کی حالت ذہنی کہ ان ملازمین سے ویڈیو بنا رہے ہیں, ان سے ان کو کیا تسکین مل رہی ہے. اور اب مجھ سے ویڈیو بنوانا چاہتے ہیں, تو میں نے کہا نا کہ میں ابھی یہ دیکھیں, یہ آپ یہ بھی ویڈیو ہی ہے نا جی, میں بنا رہا ہوں ویڈیو, میں کہتا ہوں کہ ٹھیک ہے جی, آپ ریاست ہیں, آپ تگڑے ہیں, آپ ڈاڈے ہیں جی, ٹھیک ہے, ہم سرنڈر کرنے کو تیار ہیں. آپ ہماری جو بے قصور لوگ ہیں ان کو گھر بھیج دیں, میں خود آ جاؤں گا, آپ کے سامنے سرنڈر کروں گا, آپ نے جو کرنا کر لینا. آپ ڈاڈے ہیں جی, آپ بدماش ہے بھائی جی. تو نہیں, یہ اچھا ویڈیو کا ذکر کیا, بڑی انٹرسٹنگ سی بات ہے. یہ ہم نے ایک سلسلہ دیکھا ہے, یہ عمران خان, یہ تحریک انصاف کے ساتھ بھی جو ویڈیو بناتا ہے, وہ ویڈیو بنا کے کیا ہوتا ہے؟ مطلب ویڈیو سے اس کے دل میں محبت پیدا ہو جاتی ہے, یا اس کا مائنڈ چینج ہوتا ہے ویڈیو کیا بنانے کے چسکا ہے بعد؟ ان لوگوں کا, اس سے کیا اپنے آپ کو کوئی بڑا یہ سمجھنا شروع کر دیتے ہیں. ایک کسی کے ملازم کو وہ مار مور کے تو وہ ویڈیو بنا لو, کسی کو دبا دبو کے ویڈیو بنا لو. اس سے کون سی بڑھائی آپ کو مل جانی ہے؟ ساری دنیا جو ہے وہ تھو کرتی ہے آپ کے اوپر. پھر سب کو پتا ہے کہ یہ کس طرح ویڈیو بناتے ہیں. ابھی یہ تماشا پرانا ہو چکا ہے, خود اپنا بھی تماشا بنتے ہیں, ملک کا تماشا بنا رہے ہیں یہ ساری دنیا میں. اچھا, یہ جو آپ کے بھائیوں والا معاملہ ہے, میں جہاں تک پہنچا, ہم نے کچھ عرصہ کام بھی کیا, اس کے اوپر آئندہ بھی کام کرتے رہیں گے. وہ ٹرانس نیشنل ریپریشن کا بہت بڑا واقعہ ہے. یہ چھوٹا انسیڈنٹ نہیں ہے آپ کے ساتھ جو ہوا ہے, اور یہ بہت زیادہ ہائی لائٹ بھی ہو رہا ہے. ٹرانس نیشنل ریپریشن باقاعدہ سے ایک جرم ہے, اور پاکستان کی ریاست جو ہے اس وقت جو موجودہ فارم 47 کہہ رہے ہیں یا ناجائز کہہ رہے ہیں, جو بھی ہے, اس وقت جو موجودہ حکومت ہے وہ ٹرانس نیشنل ریپریشن کا شکار جو لوگوں کو کر رہی ہے, وہ ایک کرائم میں مبتلا ہے ریاست کے طور پہ. اس کے بارے میں بتائیں کہ کیا ڈیولپمنٹ ہے آپ کے یہاں پہ, MPs کے ساتھ کیا انٹریکشن ہوا آپ جی کا؟ میری بالکل ممبران پارلیمنٹ جو ہیں ان کے ساتھ انٹریکشن ہے. آج بھی ان کی میٹنگ ہوئی ہے, اور ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ود ان نیکسٹ فیو ڈیز ہم پارلیمنٹ کی جو کمیٹی روم ایک میٹنگ ہم کال کر رہے ہیں,
اور وہاں پر جتنے زیادہ سے زیادہ ہو سکتا 20 40 یا 50 تک ممبران پارلیمنٹ، کیونکہ 60 ممبران پارلیمنٹ ہیں جنہوں نے یہ اس سلسلے میں وہ جو سگنیٹری ہیں، جو پٹیشن انہوں نے جو بھیجی ہوئی ہے، تو ان سب کو ہمارا ارادہ ہے کہ ان کو بلائیں گے، اور جتنے وکٹمز ہیں میری طرح کے جن کے گھروں پر پیچھے یہ ایک بندہ نہیں ہے، بے شمار لوگ ہیں، ابھی تو انہوں نے ہر گھر میں جو ہے وہ جا رہے ہیں، جتنے لوگ ہم ادھر یہاں پر جلوس میں شامل ہوتے ہیں بہت زیادہ ہیں، تو ہم سب وہاں پر جائیں گے اور اپنے جو ہے وہ کیس پلیٹ کریں گے۔ اس کے بعد پھر میں نے خود بھی جو ہے ایمنسٹی انٹرنیشنل کو بھی الرٹ کر دیا ہے، جو ان کا ہے ایمرجنسی جو ارجنٹ ایک ہے ان کا سلسلہ، وہ ان کے ساتھ اس کو ریز کیا ہے۔ اور پھر ابھی جو آج کی یہ جو ڈیولپمنٹ ہے، یہ بھی میں نے فورن آفس کو ابھی جو ہے وہ آدھا گھنٹہ پہلے ان کو انفارم کیا، اور اس لائک کائنڈ آف ریڈ الرٹ جو ہے وہ انہوں نے جاری کیا اس کے اوپر، وہ اسٹیٹ فورن آفس جو ہے وہ اس کے اوپر ایکشن لے گا، کہ جو ابھی تازہ دھمکی میں نے آپ کو یہ بتائی آئی ہے، کیونکہ ہم تو جی چپ کرنے والے تو نہیں ہیں آپ آپ یہاں نے۔ کے شہری ہیں، جی بالکل بالکل، آپ جی، یہاں کے اور پھر شہری ہیں، میں نے آپ کو لوکل پولیس کو بھی انفارم کیا ہے، اور پولیس جو ہے انہوں نے بھی اس کو ٹیک اپ کیا، وہ بھی رابطے میں ہیں، اور فردر ایویڈنس جو میرے پاس ہیں وہ ان کو میں دوں گا۔ انہوں نے میرے ساتھ وہ جو ہے آفیسر جو ان ٹچ ہیں، تو وہ سارا ایک کیس وہ بھی ہم جو ہے وہ فائل کر رہے ہیں۔ آپ کو پتا ہے یہاں پہ شہزاد اکبر صاحب کے ساتھ اوپر بھی حملے ہو چکے، صرف کیونکہ جی وہ ان کا پوائنٹ آف ویو ڈفرینٹ ہے، جو موجودہ گورنمنٹ سے ہاں اختلاف ہاں کرتے ہیں، تو آپ کا تو بہت زیادہ اختلاف کرتے ہیں، تو اس سلسلے میں بھی آپ نے کچھ تھوڑا ان سے بات ہوئی ہے پولیس سے؟ جی میں نے سارا ان کو بتایا، جو بھی تھریٹس آئی ہیں، جو بھی سارا سلسلہ ہے، جو وہاں سے جو بھی آیا، جو میرے پاس ایویڈنس ہے، وہ سارا ہم نے ایک پورا ڈوسیر بنایا، وہ پارلیمنٹیرینز کو بھی بھیج دیا، ایمنسٹی انٹرنیشنل کو بھی بھیج دیا ہے، فارن آفس کو بھیجا ہے، اور جو کامن ویلتھ آفس ہے ان کو بھی بھیجا ہے، اور ابھی پولیس کو بھی بات کی ہے۔ پولیس نے جو انیشیل اسٹیٹمنٹ یا انویسٹیگیشن وہ تو شروع کر دی ہے، اور پھر وہ مے بی ٹمارو دے ول کم ٹو می ٹو ٹیک دا ایویڈنس۔ اچھا یہ بتائیے 12 سیٹوں والا کیا چکر ہے؟ یہ 12 سیٹوں کو ابھی تک جو میں ایک دو جو انفارمیشن مجھے ملی، بلکہ عمران ریاض صاحب نے کافی ڈیٹیل میں اس کا بتایا کہ یہ 12 کے 12 وزیر جو ہیں وہ 400 500 ووٹ لے کے ہیں، پھر ان کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے کہا جاتا ہے کہ یہ مہاجرین ہے۔ کیا یہ واقعی اتنے عرصے کے بعد کو مہاجر رہتا ہے ٹیکنیکلی سپیکنگ، یا ان کا کیا رول ہے، ان 12 سیٹوں کا کیا رول ہے؟ نظر بھائی اصل میں اس کا تھوڑا سا ناظرین میں کے لیے سمجھتا ہوں ایکسپلین کہ کریں، جو سننے جی والے ہیں ان کے لیے ذرا ایکسپلین کریں اس کو۔ ہاں جی میں سمجھتا ہوں کہ سننے والوں کو یا جو لوگ اس چیز کو، یہ بڑا کمپلیکیٹڈ سا ایشو ہے، اس کو سمجھنے کے لیے آپ کو اس کا بیک گراؤنڈ تھوڑا جاننا پڑے گا۔ جی جب جموں کشمیر کی یہ 1947 میں جنگ شروع ہوئی، آزادی کی، لوگوں نے بغاوت کی، اور اس وقت جو پورا کشمیر تھا سیمٹانیسلی سب جگہ سے وہ لڑائی شروع ہوگی، اس طرف چونکہ قبائلی وغیرہ یا ادھر سے ہیلپ جو ملی، اس کی وجہ سے یہ آزاد کشمیر کے علاقے سے جو ہے وہ ڈوگرا فورسز کو بھگا دیا گیا۔ جب سیز فائر ہوئی تو انفارچونیٹلی آدھا کشمیر اس طرف رہ گیا، آدھا ادھر رہ گیا، اور وہاں سے جموں میں میسیکر ہوا، وہاں سے لوگ اس طرف آگے، تو وہ اس وقت تو ایک ہی سارے اسٹیٹ کے لوگ تھے، اور جو تحریک تھی اس میں بے شمار جو اس سائڈ کے لوگ تھے وہ لیڈ کر رہے تھے، جس میں چودھری غلام عباس وہ لیڈ کر رہے تھے، وہ بھی اس طرف سے تھے، اسی طرح کے ایچ خورشید صاحب تھے، تو یہ لوگ ایک نمایاں پوزیشنز تھیں ان کی۔ تو کافی عرصہ تک تو پھر یہ رات تقریباً لیٹ 60s تک کہ آزاد کشمیر میں جمہوریت نہیں تھی، الیکشن نہیں ہو رہے تھے، یہاں پر صرف ایک جماعت جو مسلم کانفرنس، جس نے انقلاب اس وقت جو بغاوت تھی اس کو لیڈ کیا تھا، تو وہی ہوا کرتی تھی، اور وہی خود اپنے لیڈروں میں سے کسی کو نامزد کیا کرتے تھے، اور ایک پارٹی سسٹم تھا۔ تو پھر کرتے کرتے پھر یہ جب لوگوں نے یہ خاص کر کے کیا، خورشید صاحب نے لبریشن لیگ کی بنیاد رکھی، انہوں نے مطالبہ شروع کیا جی کہ یہاں پر بھی ڈیموکریسی لائی جائے اور الیکشن کروائے جائے۔ اچھا، اتنے میں کیا ہوا کہ اس طرف آ گیا آپ کے جنرل ایوب صاحب، انہوں نے پاکستان میں جو بنیادی جمہوریت کا سسٹم تھا وہ متعارف کرایا۔ ادھر سے جب آزاد کشمیر سے یہ جمہوریت کا مطالبہ زور پکڑنے لگا، تو انہوں نے یہاں پر بھی وہ سسٹم لاگو کیا جی کہ بنیادی جمہوریت کا۔ اب اس کے مطابق انہوں نے آزاد جو کشمیر کی تھی، یہاں پر 2400 بنیادی جمہوریت کے جو یونٹ تھے جن کو بی ڈی ممبرز کہتے تھے، وہ 2400 سیٹیں وہاں پر، ان میں سے 1200 سیٹیں انہوں نے رکھی آزاد کشمیر کے لیے، اور 1200 سیٹیں رکھی جناب مہاجرین کے لیے جو پاکستان میں تھے۔ اچھا، اس میں آپ دیکھیں کہ جو 1200 آزاد کشمیر کی آبادی 1961 کے مردم شماری کے مطابق تھی 10 لاکھ، اور جو مہاجرین تھے پاکستان میں ان کی آبادی تھی 1,19,000۔ اچھا، ان میں سے بھی 1,10,000 جو تھے وہ جو کہ جموں اور کشمیر، جو جموں کے تھے وہ تھے 1,10,000، ان کے لیے رکھیں گی 600 سیٹیں، اور جو ویلی کے تھے، جو سری نگر کا علاقہ اس کو ویلی کہتے ہیں،
ان کے لیے بھی رکھی گئی 600. ابھی تناسب دیکھیں جو جس شخص نے یہ تقسیم کی سیٹیں ان کی کوئی دماغی کی حالت کو دیکھیں کہ ایون مہاجرین کی جو سیٹیں ہیں وہ 12 میں سے 600 صرف 9,000 بندوں کو دے دی اور باقی 600 جو ہے وہ 1,10,000 لوگوں کے لیے رکھی اور دوسری طرف 10 لاکھ آبادی کے لیے 1200 سیٹیں رکھی. ٹھیک ہے, وہ زیادہ اچھا چونکہ آزاد کشمیر کے جو 1200 سیٹیں مہاجرین کے لیے رکھی تھی تو ایوب صاحب نے جس طرح پورے پاکستان میں یہ جس طرح ڈکٹیٹرز جو کیپچر کرتے ہیں الیکشنز کو تو obviously پیچھے وہی ذہنیت تھی. تو لیکن مارشل لا کا دور تھا, کوئی بولا نہیں, چلتا رہا. پھر جب 1971 میں پھر جب یہ بھٹو صاحب کا دور آیا تو انہوں نے پھر آزاد کشمیر جب یہ 73 کا آئین پاکستان میں آیا تو انہوں نے 1974 میں آزاد کشمیر کو بھی آئین دیا یا اس جس کو عبوری ایکٹ کہتے ہیں, عبوری ایکٹ 1974 کا. تو اس میں وہی جو 1200 جو بنیادی جو اس طرح کی مطابق جو سیٹیں تھیں نا ان کو پھر کنورٹ کر دیا گیا اسمبلی کی سیٹوں میں, کیونکہ پھر اسمبلی قائم ہوئی. اس سے پہلے اسمبلی نہیں تھی, اس سے پہلے ایک پریزیڈنشل سسٹم تھا اور اس میں ایک پریزیڈنٹ کی ایڈوائزری کونسل ہوا کرتی تھی. اس میں 2 یا 3 اس طرح مہاجرین میں سے لوگ رکھے جاتے تھے جو صرف اور صرف ان کے جو ہوتے تھے نا راشن کارڈ اس زمانے میں ہوتے تھے, راشن کارڈ کا کسی کا ہے یا کسی کی آبادکاری کا سلسلہ تھا اس کو دیکھنے کے لیے یا انتظامات کے لیے یہ ہوتے تھے ایڈوائزر. تو یہ وہاں سے بنیاد اس کی رکھی گئی اور یہ پروپورشن جو تھا فار ایگزامپل یہ تقریباً ایک مہاجر کا ووٹ جو دیکھیں نا جس طرح کہ 9,000 کی آبادی کی ایک جو ووٹ ہے وہ جو کشمیر کی آبادی ہے وہ 10 لاکھ, یہ تو تقریباً کوئی 300-400 ووٹوں کے برابر ایک ووٹ. اور یہ پروپورشن اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ جموں کشمیر کے لوگ نو ڈاؤٹ کہ وہ کشمیری ہیں, ان کا کوئی نہ کوئی طریقہ نکال سکتے. فار ایگزامپل ہم اگر جو بیرون ملک یہاں پر ابھی 40 لاکھ میں سے 20 لاکھ آبادی ہماری آزاد کشمیر کی جو ہے وہ اوورسیز ہیں, تو کیا اوورسیز کا حق نہیں بنتا پھر سیٹیں اگر یہ اس طرح کا کہ وہ بھی تو اوورسیز ہی ہے نا. فار ایگزامپل وہ کشمیر سے پاکستان میں رہ رہے ہیں, ابھی آپ جب کشمیر کے بارڈر سے اپنی ریاست کے بارڈر سے دوسرے کسی جگہ رہ رہے ہیں تو آپ اوورسیز ہیں, وہ بھی اوورسیز ہیں اور ہم بھی اوورسیز ہیں. تو ان کے لیے آپ نے 12 سیٹیں رکھی ہوئی ہے تو اوورسیز کے لیے آپ نے کچھ بھی نہیں رکھا ہوا. تو یہ اس میں بالکل کوئی لاجک نہیں ہے ان جس طرح کی یہ پروپورشن انہوں نے رکھا ہوا. اس کو میں تو ہماری پارٹی کا تحریک انصاف کا بھی یہی آفیشیل موقف بھی یہی تھا کہ اس کے اوپر مزید جو ہے وہ اسٹڈی کی جائے اور کوئی اس کا جو مناسب جو ہے وہ حل تلاش کیا جائے. لیکن ایک سجیشن یہ آئی تھی کہ یہ 12 سیٹیں آپ بے شک رکھ لیں لیکن ان کا کوئی کردار نہیں ہونا چاہیے وہاں کی حکومت بنانے میں, حکومت سازی میں, حکومت میں, یا ان کو وزارتیں دینے میں, اس چیزوں میں کوئی کردار. یہ ایک ایسی سجیشن ہے ڈیفیوز کرنے اس کے میں نظر بھائی اس میں بے شمار آپشنز ہیں. بات یہ ہے کہ یہ ایک مسئلہ ہے جس کے اوپر ایک پوری اسٹڈی کی ضرورت ہے. اس کے اوپر ڈیفرنٹ آپ کو راہ ملیں گی. جو گزشتہ اکتوبر میں حکومت نے ایکشن کمیٹی کے ساتھ معاہدہ کیا تھا اس میں یہ تھا کہ ایک جو لیگل جو ایڈوائزری پینل کو اس طرح کا انہوں نے کمیٹی قائم کرنے کا وعدہ کیا تھا جو سفارشات مرتب کرے گی اور ود ان 4 months اس کو فائنلائز کر کے انہوں نے آئینی ترمیم کرنی تھی ان کے مطابق, لیکن انہوں نے کوئی کام نہیں کیا اس کے اوپر. بات یہ نہیں ہے کہ اس کا کوئی حل ہے یا نہیں ہے. حل تو ہر چیز کا ہوتا ہے لیکن اس کی کوئی ول بھی ہونی چاہیے کہ کسی نے حل نکالنا ہو. تو انہوں نے حل نکالا نہیں, انہوں نے ہر کام میں ٹرکانا شروع کر دیا. اسی طرح جو باقی مطالبات ہے فار ایگزامپل یہ تھا کہ MRI سکین کی مشینیں ہر ہاسپٹل جو ڈسٹرکٹ لیول کا ہوگا اس میں دی جائیں گی. اسی طرح 10 ارب کی گرانٹ انہوں نے دینی تھی جو آپ کا بجلی کا انفراسٹرکچر ہے اس کو ڈیولپ کرنا تھا. اسی طرح جو ہیلتھ کارڈ ہے اس کو بحال کرنا تھا اور اس طرح کے چھوٹے چھوٹے کچھ سڑکوں کے مطالبات جو انہوں نے مانے تھے. مطلب ہے کہ انہوں نے یہ تو کہتے ہیں جی کہ ہم نے مطالبات تو مان لیے تھے حل ہو گئے, لیکن صرف حل ہو گئے کاغذ کے اوپر تو آپ نے سائن کر دیا, آپ نے ایکسیپٹ کر لیے, تو ان کے اوپر امپلیمنٹیشن تو کوئی کہیں پر بھی نہیں ہوئی. یہ مسئلہ ہے اصل میں. دیکھیں یہ تو بالکل بڑا بیسک سے ایک معاملہ ہے. اس میں مجھے تو ایسی کوئی چیز نظر نہیں آتی کہ جس میں صرف انسان اپنی ضروریات زندگی کی یا میڈیکل کی یا تعلیم کی سہولتیں مانگے اور اس کی آپ فائرنگ کھول دی. یہ تو اس سے زیادہ تو مستعین کیا ہوگی کہ ظلم کیا ہوگا. بہرحال نوے بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا. دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی, میں چکر لگاؤں گا انشاءاللہ آپ کو ذاتی طور پر ملنے کے لیے. میں وہاں پہ آپ کے پاس آؤں گا بہت جلدی, ذرا اجازت دیتی ہے تو آپ کا ٹائم کا بہت شکریہ. میری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں اور جتنا آپ نے کام کیا ہے لندن میں بیٹھ کے, انگلینڈ بیٹھ کے, پاکستانی اور بہت کشمیری شکریہ. کمیونٹی کے اور لیے اس آپ کے کے ساتھ سے سنڈے کو ہم دوبارہ آ رہے ہیں لندن, تو ہو سکے تو آپ بھی آئیں. اور جو آپ کے دیکھنے سننے والے ہیں آپ سے بھی ان سے بھی گزارش ہے, تمام پاکستانی کشمیری دیکھنے سننے والوں سے گزارش ہے کہ آپ آئیں اور کشمیر میں جو ظلم و جبر ہو رہا ہے لوگوں کے ساتھ اظہار یکیتی کریں, اظہار ہمدردی کریں. چلیں ہم کوشش کریں گے وہاں لندن سے اپنے ناظرین کے ساتھ لائیو ملاقات ہو. اجازت دیجیے, انشاءاللہ. اللہ حافظ. بہت شکریہ.